بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ حق نبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. حمد و صلاۃ کے بعد میرے جتنے بھی عزیز ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، حضرات علماء کرام ہیں، میں تمام کو ربیع الاول شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان گھڑیوں میں بڑی اللہ کی مہربانی ہوئی ہے، بڑا کرم. اللہ نے تو ارشاد فرمایا میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. احسان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جی وہ تقاضے ہم نے اللہ نے تو احسان کر دیا، ہم نے تقاضے پورے کرنے ہیں. وہ کیا تقاضے ہیں؟ وہ اللہ کے اس احسان کی قدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس احسان کی قدر. اب جس احسان کی قدر کرنی ہے اس احسان کو پہچاننا بھی ہے. کیا بات ہے کہ وہ احسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. مومنوں تمہاری خیر خواہی کے لیے احسان میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنا محبوب آپ کو دے دیا. سارا کچھ بن جانا، سن لیں، سارا کچھ بن جانا احسان فراموش نہ بنا. بے شک بے شک. ساری کمیاں کر لینا، ساری کمزوریاں کر لینا، ہر کمی کمزوری برداشت ہو جائے گی. احسان فراموش نہ بنا. احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کے نیچے اس طرح بچ جانا، پاؤں کے نیچے اس طرح بچ جانا جس طرح پاؤں کے نیچے قالین بچتا ہے. جس طرح حضور کے پاؤں نالین پاک کے نیچے زمین بچ جاتی تھی نا، اس طرح بچ جانا. اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جب بچ جاؤ گے زمین کی طرح، زمین کی طرح حضور کے سامنے عزت و انکساری کے پیکر بن جائے. حضور کے سامنے محبت، الفت، چاہت اور عقیدت کا مرکب بن جائے. زمین کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، زمین کی طرح جس نے عاجزی و انکساری کی، خدا کی رحمتوں نے اس کو ڈھانپا آسماں ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں واحد وہ ہستی ہے جو اس جہان میں بھی ہماری کفالت کی ذمہ دار ہے. نبی پاک نے ہی قبر میں کفالت فرمانی ہے اور نبی پاک نے ہی حشر میں کفالت فرمانی ہے. سن لے حضور کے وہ باتیں دل میں بٹھا لے، ان کو اپنے قلوب و اذہان کی روشنی کا ذریعہ بنا لے. خدا کی قسم کام بن جائے گا. میں چاہے گل دسنا یہ غفلت چو باہر نکلی کدو تک ایسی غفلت پہ رہے. سنو یاد رکھو پانیاں نے اتے ہو کشتی ہوئے یہ فطرت ہے.
تے کشتی وچ پانی وائٹ ونجے تے خطرہ یاد رکھو اس دنیا نے اتے دین نے حامی بن کے اس دنیا نے اتے رونا اس دنیا کے اندر واڑ کے دنے تے خطرہ بڑا ڈاڑا بے شک سبحان اللہ واہ شادی واہ حضور سیدنا صدیق اکبر دنیا نے لذات دنیا نے معاملات پارے تھلے رگڑ کے نہیں رکھے وہ دنیا تو بات نہیں ہونا آپ دنیا کے اندر رہتے تھے اور عمر فاروق دنیا میں رہ کر دنیا کو پاؤں کے نیچے رکھتے تھے اور جتنا وہ پاؤں کے نیچے رکھتے تھے اتنی دنیا ان کے سامنے بچ بچ کے اچھا چھپانے کا نہیں اچھا لکھ کر میں وجل کری ہمارے سامنے نمونہ ہے اب تو ہم صرف ان کے حوالے دے کر اپنی جان بخشی کی کوشش کرتے ہیں اور وقت گزار لیتے ہیں ایسے نہیں خدا کی قسم جنہوں نے کما حق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کیا دنیا ان کی لونڈی بن کر آئے گی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کریمہ سے دور ہوئے اور غافل ہوئے دنیا ہمیشہ ان پر سوار رہی سنیں صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر ضرورت پڑ گئی تو آپ کہاں ملیں گے سب کہیں سبحان اللہ خدا کی قسم بدر بھائی کئی دفعہ کہیں آپ کے اندر کئی دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے عمرہ کیا ہے جنہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے حج کے لیے میں بھی 2 دفعہ گیا ہوں میں بدر بھائی 35-40 لاکھ آدمی ہوتے ہوں بڑے حج میں 55 لاکھ 55 لاکھ کر لیں یا 60 لاکھ کر لیں اب سنیں 35 لاکھ ہو وہ تو حج ہے نا یا 60 لاکھ ہو میں عمرے کی بات کرتا ہوں عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں پہلے نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہوٹل ہے یہ نشانی ساتھ جو مستورات ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں یار اگر مطاف شریف میں کہیں آگا پیچھا ہو گیا تو میں پہلے آگا میں یہاں پہنچ جاؤں گا آپ آگے آپ جہاں پہنچ جانا نشانی 35 40 50 60 لاکھ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے اس وقت موجودہ حالات میں تقریباً 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں کتنا 1 ارب 60 کروڑ مسلمان ہیں قیامت والے دن جس دن کا سوال ہو رہا ہے اس دن 1 ارب 60 کروڑ نہیں ہوگا جو 1450 سال پہلے اس وفات پا چکے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے جو قیامت کی صبح تک آئیں گے وہاں وہ بھی وہاں ہوں گے یہی نہیں ہوں گے اس ہجوم میں ہندو بھی ہوں گے وہ ہی نہیں ہوں گے اس ہجوم میں سکھ ہوں گے اس ہجوم میں عیسائی ہوں گے اس ہجوم میں نصرانی ہوں گے اس ہجوم میں سوشلسٹ ہوں گے کمیونسٹ ہوں گے ہر پوری انسانیت ہوگی اس دن کا صحابی رسول سوال کر رہے ہیں خدا کی قسم جو عمرے پر جائے حجر اسود کے بوسے کے لیے وہاں سے ریلا آتا ہے بندہ کہیں کا کہیں چلے جاتا ہے پھر ہوش سے دیکھتا ہے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں وہاں یہ وہاں مطاف شریف میں زیادہ تر میکسیمم 1.5 لاکھ اس وقت آدمی آتا ہے وہاں کا ریلا جو ہے وہ یہاں سے اٹھا کر پتہ ہی کہاں لے جاتا ہے لیکن یاد رکھیں قربان جب اس صحابی رسول کی عظمت پر جنہوں نے اس دن کا سوال کر دیا جو پہلے انسانیت گزر چکی ہے چاہے جس روپ میں ہو وہ بھی وہاں ہوں گے جو قیامت تک کسی روپ میں بھی آنے والی انسانیت وہاں اکٹھی ہوگی تو میرے صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن ضرورت پڑ گئی کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے میرے رسول اللہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا
اے میرے صحابی پوچھنے والے قبل از وقت کیوں پوچھتے ہو؟ پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیا نہیں بنے گا، بڑا رش ہوگا، بڑا وہاں ہجوم ہوگا، بڑا وہاں کراؤڈ ہوگا، کہیں ہوگا میں کہیں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کوئی سفید چادر اوڑوں گا، میں اونچی کروں گا، آ جانا۔ نہیں 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 نہیں، خدا کی قسم جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، جو نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا۔ چند اپنے نبی پر ناز کریں، اپنے نبی پر فخر کریں، اپنی غلامی پر فخر کریں، اپنی نسبت پر فخر کریں۔ خدا کی قسم کہ آپ کو میرے اللہ نے اپنی نسبت کے لیے اپنا محبوب عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ تعالیٰ سنیں، یہ آپ کے اور میرے خدا کی قسم ہماری غرض کی بات ہے۔ قربان جائیں اس صحابی رسول پر جنہوں نے یہ بات کر کے ہمارے رخ موڑنے کی کوشش کی ہے۔ خدا کی قسم اور میری بات سنیں، آج پتہ نہیں کیا نشہ ہے کہ ہم غافل ہو گئے۔ ہمیں بدل بھائی کپڑوں کا نشہ چڑھ جاتا ہے، گاڑی کا نشہ چڑھتا ہے، ہمارے اختیارات کا نشہ چڑھتا ہے، زمین کا نشہ چڑھتا ہے، ہمیں اپنے مکانوں کا نشہ چڑھتا ہے۔ کیا نشہ ہے؟ خدا کی قسم بھائی بدل بڑی وسیع مطالعہ رکھنے والے آدمی لطیف کا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کو بادشاہی کا نشہ تھا، اس کی بادشاہی میں آج کا پاکستان بھی شامل تھا، اس کی بادشاہی میں آج کا بنگلہ دیش بھی شامل تھا، اس کی بادشاہی میں آج کا افغانستان بھی شامل تھا، اس کی بادشاہی میں آج کا ہندوستان بھی شامل تھا۔ اس کا نام بہادر شاہ ظفر تھا۔ اس نے سارے نشے بادشاہی کے لگا کر نچوڑ نکال کر ایک بات کہی ہے، وہ پلے باندھ لے۔ اس نے کہا کہ عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، نکلے اس نشے سے، اس غفلت کے نشے سے نکلے، اس جھوٹے نشے سے نکلے۔ چڑھا لے رسول اللہ کا نشہ، ان کی محبت کا نشہ چڑھا لے، ان کی غربت کا نشہ چڑھا لے۔ خدا کی قسم جن کو رسول اللہ کا نشہ چڑھا نا، میرے رسول اللہ نے عمر فاروق سے ارشاد فرمایا، عمر ڈرو اس وقت سے جس دن قبر میں تمہارے پاس بڑے دیو ہیکل، درشت مزاج اور بڑی ڈرونی شکل والے آئیں گے اور آ کر تجھ سے سوال و جواب کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اب عمر فاروق نے آگے سے کیا یہ آقا اور غلام کا یہ گفتگو سنیں۔ اب حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ قبر کے اندر میں ہوں گا، خبریں آپ دے رہے ہیں۔ بھئی قبر کے اندر تو میں ہوں گا، خبریں آپ دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ابھی آپ قبر مبارک میں تشریف ہی نہیں لے گئے، آپ کو کیا پتا ادھر کیا ہوگا؟ یہ بھی نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ کی اس خبر کی تائید ہی نہیں کی، تصدیق کے نتیجے میں حضرت عمر فاروق نے سوال کیا، اور وہ سوال بھی بڑا عجیب ہے۔ وہ ایک سوال کیا، یا رسول اللہ ان کی اس ہیبت ناک کیفیت سے میں قبر میں بے ہوش تو نہیں ہو جاؤں گا؟ اونچا کہیں، بس ہے کہیں، اپنے نبی کی شان پر خوش ہو کر کہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر فاروق نے آپ کی اس خبر کو تسلیم ہی نہیں کیا، اگلا سوال کر کے امت کو بتایا کہ جو میں پوچھنے والا نبی پاک کو یہ بھی پتہ ہے۔ خود پتہ ہے نا، جو میں پوچھنے والا ہوں یہ بھی پتہ ہے۔ یا رسول اللہ میں بے ہوش نہیں ہو جاؤں گا؟ میرے رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا پت نہیں اب عمر جاؤ گے وہاں پتہ چلے گا، دیکھ لینا بے ہوش ہوتی یا نہیں ہوتی، میں کیا بتاؤں؟ نہیں، میرے نبی پاک نے سٹریٹ فارورڈ ارشاد فرمایا، عمر تم بے ہوش نہیں ہوگے،
تم بے ہوش ہے؟ بولو تم بے ہوش ہے؟ پھر عمر فاروق کا جواب سن، خدا کے کہتے ہیں مزہ آ جائے، یہ ایمان کی معراج ہے۔ عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں بے ہوش نہ ہوا نا میں ان سے نپٹ لوں گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں بے ہوش نہیں ہوا؟ نہیں۔ عرض کرنے لگے مسکرا کر عرض کرے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ اچھا بات سن، رسول اللہ نے اس کی تردید نہیں فرمائی، تو عمر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تم آگے سے اگلی بات کر رہے میں نپٹ لوں گا۔ اس کی تردید نہیں فرمائی بلکہ عمر فاروق کے اس رویے کی تائید فرما کر آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا عمر مجھے تجھ سے یہی توقع تھی۔ خدا کی قسم جنہوں نے خالص نسبت قائم کی ہے عمر فاروق جیسی ہستی اس کے راستے پر چل کر اپنے قبر کے راستے بھی صاف کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر ضرورت پڑی تو کہاں ملیں گے قیامت کے دن؟ حضور نے ایک مرتبہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بھی اپنا اپنا معاملہ ہوگا، کوئی اس دن کسی کے کام نہیں گا، اس بات کو چھوڑو، اس خاطر جمیت رکھو، نہیں، بلکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا ضرورت پڑی تو حوض کوثر پر آ جانا میں وہاں ملوں گا۔ اونچا کہیں سبحان اللہ۔ میرے رسول اللہ کی خبر سن کر اپنی قسمت بنانے کے لیے اونچا کہیں سبحان اللہ۔ اپنے رخ نبی پاک کی طرف کریں، اپنے مزاج اور طبیعت نبی پاک کی طرف موڑ لے، خدا کی قسم کام بن جائے گا۔ اچھا صحابی رسول کما اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں نہ ہوئے تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا یار بتا جو دیا ہے کہ حوض کوثر پر میں موجود ہوں گا آ جانا، یہ کیا آگے سے بات کر رہے ہو؟ نہ ہوئے تو نہیں، یا رسول اللہ نہ ہوئے تو حضور نے فرمایا میزان پر آ جانا۔ میزان پر آ جانا۔ صحابی رسول نے یہاں بھی نہیں بریک لگائی، یا رسول اللہ نامی وہاں نہ ملے تو میرے حضور نے زیر لب مسکرا کر ارشاد فرمایا پھر میں پل صراط پر موجود ہوگا وہاں آ جانا۔ اب سنیں میری ایک بات سنیں، یہ سٹیج ہے، آپ میزبان ہیں، اخلاص والے میزبان ہیں، آپ نے اپنے مہمانوں کے لیے یہ سٹیج بنائے اور ان کو وہاں پر بٹھایا، ٹھیک ہے؟ اب قیامت کا جو سٹیج ہوگا نا اس پر 1,00,000 تقریباً 24,000 پیغمبر تشریف فرما، حضور سیدنا آدم سے لے کر آدم ثانی، حضور سیدنا نوح سے لے کر جد الانبیاء ابراہیم سے لے کر حضرت حضور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف جن کا تذکرہ ہے جن کا قرآن کریم میں نہیں، یہ سارے وہاں موجود ہیں، لیکن رسول اللہ وہاں نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ کو ایک نویکلی جگہ اللہ دے گا جس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ کیا ہے مقام محمود؟ کیا بولے مقام محمود؟ مجھے بولے مقام محمود۔ اب میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، یہ سٹیج ذرا کفالت میں کم تھا، کرسی یہاں لگ گئی، یہ کرسی جو آپ وہاں لگائیں ایک نویکلی جگہ، یا یہ کرسی اور اونچی کوئی جگہ پر لگائیں، وہاں پر ایک بندے کو بٹھا دیں، سٹیج الگ ہو، وہ بندہ وہاں سے آرام سکون سے عزت سے بیٹھ ہوا یہاں بھگدڑ میں آ جائے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟
کیا جن کا مقام ہی مقام محمود ہے، اس مقام محمود سے اتر کر اگر وہ حوض کوثر پر آ رہے ہیں تو رسول اللہ کی اپنی کیا ضرورت ہے؟ سمجھنے کی یہ بات ہے کہ رسول اللہ کو خود کیا ضرورت ہے؟ اگر رسول اللہ نے مقام محمود چھوڑنا ہے، یہ توجہ رکھنا، حضور سے بے وفائی نہ کرنا، حضور نے تو ہمارے ساتھ قیامت کے دن بے وفا فرمایا۔ وہ اگر ہم آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے، وہ آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے، اس پھگدڑ میں آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے، اس تکلیف دہ ماحول میں آئیں گے تو ہمارے لیے آئیں گے، ہماری کفالت کے لیے آئیں گے، ہماری بگڑی کے لیے آئیں گے، ہمیں شرمندگی سے بچانے کے لیے آئیں گے، ہمیں تکلیف سے نکالنے کے لیے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود کو چھوڑ کر اگر تشریف لائیں گے میزان پر، میری بات سنیں، آج کی جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے وہ بتاتی ہے کہ سورج زمین سے 9 کروڑ 20 لاکھ میل دور ہے، 9 کروڑ 20 لاکھ میل دور ہے۔ حضور کا فرمان ہے قیامت والے دن اس کو کھینچ کر آپ کے سروں پر لا کھڑا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ 9 کروڑ 20 لاکھ میل دور کی حدت اور شدت نہیں برداشت کرتے، پیاس ہو جاتے ہیں، جس دن سر پر آ گیا کیا کریں گے؟ یاد رکھنا اس دن دو ہی، ایک عرش کا سایہ ہوگا اور ایک میرے حضور کے لوال ہم۔ سبحان اللہ۔ نہ بھاگو رسول اللہ سے، حضور کی رحمت و برکت آپ کو بھاگنے نہیں دیتی، ہم پھر دوڑ لگاتے ہیں، نہ واپس آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، واپس آئے حضور کی غلامی میں، چھوڑیں اس دنیا میں کیا رکھا ہے۔ بڑے سے بڑا آدمی جب قبر میں جاتا ہے تو وہ اس کا بھی محتاج ہوتا ہے کہ اس کو، میں اب اس ہستی کا نام لیتا، وہ ہمارے پاکستان کے لیے قابل احترام، پوری پاکستانی قوم کے لیے قابل احترام خاندان ہے، اس کے نواسے در نواسے کو کفن جو ہے وہ چھیپر والے نے ڈالا ہے کراچی میں، وہ بھی لوگوں کی مہربانی ہے کہ کفن ڈال دیتے۔ کیا ہم سب نے اس کٹھن مرلے سے نہیں گزرنا؟ کفن والے سے ہم بچ جائیں گے؟ کفن کے مرلے سے نہیں بچیں گے، صرف اپنے آپ کو اس طرح سوارو کہ مرحلہ عزت سے گزر جائے۔ اگر رسول اللہ ہوں گے اس میں میزان میں، حضور کا کیا کام ہے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے ہوں گے نا۔ اگر حضور پر صراط پر ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ آپ کے لیے اور میرے لیے ہوں گے۔ ہاں، میزان اس طرح ہو رہی ہوگی، کبھی یہ پلڑا بھاری، کبھی یہ پلڑا بھاری، کبھی یہ پلڑا بھاری، کبھی یہ پلڑا۔ تو حضور نے فرمایا جب اس کی گرمی سے نا جی زبانیں باہر آ جائیں گے، پیاس کی شور اور شرابہ ہوگا پیاس کا، تو میں اپنی امت کو حوض کوثر کے تبرکات سے بہرمند فرماؤں گا۔ جو حوض کوثر کا پیالہ پی لے گا پھر قیامت کے آخری لمحے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ امت کے ساتھ ہے۔ بے شک حضور ادھر کے منصوبے بنا رکھا ہے اپنی امت کی کفالت اور محبت اور مہربانی کا،
ہمیں یہاں دنیا سے فرصت نہیں ملتی. ہم سارے کاموں کے لیے وقت نکال لیتے ہیں, نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. ہم سارے کاموں کے لیے صبر کر لیتے ہیں, ہم روزے کے لیے صبر نہیں کرتے. بے شک بے شک. ہم سارے کاموں کے لیے خرچے کر لیتے ہیں, ہم حج کے لیے کثرت نہیں کرتے. بے شک. آ جائیں واپس اپنے حضور کے راستے پر, آ جائیں. یہ ربیع الاول پاک کا یہ تحفہ سمجھ کر یہ باتیں لے جائیں. بے شک. سبحان اللہ. ہمارے ماشاء اللہ. حضور کے کرم کے صورت میں یہ باتیں لے جائیں. سبحان اللہ. اس طرح ہو رہا ہوگا, ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں دائیں پلڑے میں کم ہوں گی اور برائیاں بھاری ہو جائیں گی نا, تو اس کو وہ سختی والے فرشتے جب اس طرح چپٹنے لگیں گے نا, میرے حضور فرمائیں گے ٹھہر جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون ہے قیامت والے دن کہے ٹھہر جائیں؟ سبحان خدا اللہ. کی قسم یہ شان صرف آمنہ کے لال کی ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پھر ٹھہر جائیں گے. حضور فرمائیں گے اس کے اعمال پھر تولے. میں سوائے گل دسی, ترکڑی تولنے میں جڑا انداز ہونا نا, سنو, چکی تے دانے کھڑیے نا, سب تو پہلے اس جڑا ترکڑ ہونا نا پرانا, اس نے کنڈا کھلینا ہے, بے شک. دانے رکھ کے کنڈا چڑھینا ہے. بے شک. سمجھ پہ وات پیچھے تول, دانے رکھنے ایک, تول رکھنے دو, وات تول لاؤنے ترے, دانے لاؤنے 4, اڈے تے رکھنے 5, پیپج پاؤنے 6, بوری بھرنی 7, وات اتھ رکھنا 8, وات پیچھے تول 9, وات تول لاؤنے 10, وات 11, تے بروی واری بھاویں CD 70 رکھو تے بھاویں کہا ریڈی تے رکھو. سبحان اللہ. واہ شاہ جی واہ. انجے گل ہے. بے شک. او سنو, اسی نے چاہ مل پئیاں کہ قیامتی والے دھاڑے میرے رسول اللہ اپنے گناہگار امتی واسطے فرشتے ہم پانڈی بنا چھوڑیں بھی اس نے تول ترکڑی کھڑے نے رہو. سبحان اللہ. اسی نے چاہ حیا کری, بے شک. اسی نے چاہ حیا کری. خدا کی قسم. بے شک. وقت تھے فرشتہ ایک بار ابن آنی یا رسول اللہ, یہ کوئی بھی نگیب والی منڈی نے تول ترکڑی جی فضری تلسان تو اور تھی سی, 25 تلسان تو اور تھی سی. ماشاء اللہ. یہ تو دیڑا یہ تھے مظلوم اتھے دنیا تے آکھنے اللہ یار کارگن ایک دیڑا تا آسی نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مظلوم نے دھمکی ہونی. بے شک. اللہ یار آسی ان تو نہ کوئی نہ وگاڑ اگنے پالا چلے کارگن ایک دیڑا تا آسی نا. یہ او دھاڑے نے, اس دھاڑے کو ڈرو خدا نہیں کرو. بے شک. حضور اتھی فرشتے تکن لاکھ سو زو مانی سوالیہ نظر آئے تکن لاکھ سو یا رسول اللہ تکڑی تو تھی کھا رہی. حضور فرماسن فکر نہ کرو, تکڑی نے علاج مینڈ کو لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکڑی نے علاج حضور اے ہین ہے ان پورا کاغذ ہے. حدیث کریم کہنا لوکا جڑ ٹوٹا پرزا پرزا نہ گوٹھے لاگ نہ. حضور ایک پرزا جڑا نا, اس ایک خسارہ لے جڑا اتے ہو سی نا پرڑا, اسی جو پرزا رکھا ہے سننا. خدا نے قسمیں انقلاب قیامت وچ نواں انقلاب آوے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انقلاب قیامت وچ نواں انقلاب. سبحان اللہ. واہ شاہ جی یہ واہ. بڑا بھاری ہوا سی. وہ ادھر لاڈ کرنے والے فرشتے آوے سن. پہلے ادھر ڈانگا والے فرشتے لاڈ انہاں کہ تسی بھی جمعیت خاطر رکھو, تسی بھی ماں پہلے حضور کو پوچھون دو بھی ایک ہی کیتا نے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ ایک ہی کیتا نے. تو رسول اللہ کے فرمائشن اس گلہ پلے بان کے نا
اسا ادھرو پاک ادھرو کٹیو نے ادھرو پاک ادھرو نے کٹیو ایک قیامتی نے کیمیار نسخے چنے جس بیزتی کو بچا کے عزت دمانی نے جس خسارے کو بچا کے تو سا فائدہ دینا جس جہنم کو بچا کے تو سا جنت کھڑے اے او نسخے میرے رسول اللہ فرمائے سن او زندگی ایک باری لاڈے نا درود پڑھا یا میں او سام کے رکھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد النبی آج کل اگر درود شریف تھی اسا متنا پڑھنا چاہیے نا نہیں پڑھنا میں گل دسو ہون تک خیر پرانے زمانے سن لگنی ہوئی چوری ہونی ہے نا سن لگنی ایمانداری گل دسو بھئی کہیں بابے بڑھے تساں بھول کی بھی کہانی سنائی ہوئے بھئی یار بھوئیں آلے اندر سن لگ گئی بے شک شاہ جی بھئی یار چور بھول گیا نہ بھوئیں آلے اندر سن لا دیتی سن ہمیشہ اس کمرے سے لگنی جتھے مال پہ ان تو سن نہ ٹائم ہی نہیں ختم ہو رہا ان تو اور مسئلہ وہ چپی دے جب بوہ کھڑکانا تے وہ بوہ کو بلے کے نہ کھولے جنے یعنی چپ تراجی کلاشن گوفا لیتا اندر آج کے نا تے کنڈی مار کے تے سارے آنڈاب کار کے ایک ورچی کھانے ڈاک کے نا انہیں تو جو منیٹر کیڑا کرے نا گوریں چارے جی اڑکو بھائی ٹائم کوئی نہیں اساں ہکا ہوا کنجی دے چھوڑے جیسے سارا کچھ پیا تو چپ کر کے